لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، اس سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ انتہائی محبت کے ساتھ آپ نے ان مجالس کو سماعت فرمایا، اور دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ ان ایام میں پروردگار عالم کی جو رحمت، جو نعمت، جو رزق، جو برکت اور جو بھی احسان، جو بھی خیر پروردگار نازل فرماتا ہے، ان سب میں ہمارا حصہ شامل فرمائے اور ہمیں زندگی میں آخری سانس تک اہل بیت کی محبت پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین، مسلسل سلسلہ مجالس میں نام فاطمہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور جو میں نے نام آپ کی خدمت میں بیان کیے، تکرار اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ بعض لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، مولانا آپ مسلسل تکرار کر رہے ہیں، تو میں انہیں بہت ہی آہستہ اور شائستگی کے ساتھ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ حضور دیکھیے، بریانی بھی تو آپ بار بار کھاتے ہیں نا، تو کھا ہی لیتے ہیں۔ تو جب آپ بریانی بار بار کھا لیتے ہیں، قورمہ بار بار کھا لیتے ہیں، تو لطف آتا ہے نا۔ اسی طریقے سے فضائل اہل بیت بار بار سننے کا مزہ لیجیے۔ علی کے فضائل کی مٹھاس وہ ہے کہ اسے جتنی بار انسان سنے ویسا ہی میٹھا لگتا ہے۔ لہٰذا میں تکرار کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ کتنے نام ہیں شہزادی فاطمہ زہرا کے پروردگار عالم کے پاس؟ 9 نام۔ احسنتم، خدا آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ 9 نام۔ ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ کے نام کے کتنے مطلب ہیں، کتنے مفہوم ہیں؟ پہلا مطلب، فاطمہ یعنی اپنے شیعوں کو جہنم سے آزاد کروانے والی۔ فاطمہ لأنہا فطمت من الشر، فاطمہ یعنی جس میں شر نہیں ہے، صرف خیر ہی خیر ہے، فاطمہ۔ فاطمہ یعنی لأنہا فطمت عن التمث، اس لیے کہ فاطمہ کو ان تمام نجاستوں سے دور رکھا گیا کہ جو خواتین میں پائی جاتی ہیں۔ تیسرا مطلب، فاطمہ یعنی فطمت من العلم، پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کو اپنا علم عطا کر کے ہم جیسے لوگوں سے جدا کر دیا ہمارے۔ لہٰذا یہ سب مطالب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ فاطمہ، آج ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں،
ذہن میں آپ کے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر؟ سنیے فاطمہ کیا مطلب؟ لأن الخلق فطموا عن معرفتها، پروردگار عالم نے مخلوق کو فاطمہ کی معرفت سے جدا کر دیا. خلق ساری کی ساری خدا کی مخلوق اگر مل بھی جائے تو یہ ادراک نہیں کر سکتی کہ فاطمہ کیا ہے. لأن الخلق فطموا عن معرفتها، بالکل وہی جو لیلۃ القدر کے اندر ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کا ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے. اس کا باطنی ترجمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ خود فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے مخلوق کو عاجز کر دیا کہ فاطمہ کی مکمل معرفت حاصل کر سکے. سب مل جاؤ، جتنی مجلسیں ہو جائیں، جتنے فضائل ہو جائیں، فاطمہ کی معرفت. چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ کیجئے. ایک حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہے، کئی مرتبہ سنی ہے، مگر ذرا اس پر غور کیجئے، تھوڑا سا اس کے ڈیپتھ میں جائیے، تھوڑی سی اس کی گہرائی میں جائیے، دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا کہنا چاہ رہا ہے، کائنات کے رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کیا فرمایا جب اپنی بیٹی کا تعارف کروایا سرور کون نے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. یہ جو بضعہ نکلا ہے نا، اس کے لیے اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بعض. بعض یعنی ایک حصہ، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آزاہا آزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. من ارضاہا ارضانی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیے، ساری کائنات کی مخلوق، توجہ کیجئے، اس کا دار و مدار پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا بنایا؟ اے حبیب ان سے کہو، سنیں قرآن کی آیت سنیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن کی آیت ہے. حبیب ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے محبت کرنے والے ہو، اگر تم ہو، فاتبعونی، حبیب ان سے کہو کہ میری اتباع کرو، یعنی تم خود رسول کے پیچھے چلو. ٹھیک ہے، آیت ہے یہ قرآن کی. اچھا پروردگار اگر ہم رسول کے پیچھے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی اگر ابھی اس وقت مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ پروردگار مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو چیک کروں کہ میں رسول کی اتباع کرتا ہوں یا نہیں کرتا. چیک کروں اپنے آپ کو، مجھے پتا چل جائے گا. اب دو توجہ کیجئے، اب کائنات کے رسول آ کے یہاں پر کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ میرا ٹکڑا. اچھا فاطمہ یا رسول اللہ آپ کا ٹکڑا، یہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ توجہ کیجئے، قرآن مجید کے پاس، پھر قرآن کے پاس چلیں، ہر چیز قرآن کے پاس چلیں. حدیث قرآن، قرآن حدیث. ایک چیز آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، جو میرے نوجوان دوست خاص طور پر بیٹھے، یاد رکھیے گا، جس طریقے سے اپنے بزنس کو کسی لٹیرے کے بھروسے پر نہیں چھوڑتے نا، اس طریقے سے اپنے دین کو لوگوں کی باتوں پر مت چھوڑیں. یہ بہت اہم جملہ ہے، اسے حفظ کیجئے، اسے یاد کیجئے. فلاں نے یہ کہہ دیا، آپ قرآن میں، آپ پروردگار عالم کے پاس گئے، کھڑے میں محشر کے میدان میں، ہاں یہ کیا کیا تھا تم نے، یہ بات کی تھی تم نے، اس کے اوپر تم نے اپنے دین کی بنیاد رکھی تھی. جی جی پروردگار. کہا کس نے کہا تھا؟ کہا مولانا عرفان بہلول نے. بلاؤ عرفان بہلول کو. صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہاری باتوں پر اس نے دین کی بنیاد رکھی تھی. اب جا کے دیکھیے قرآن کی آیت. اگر میں نے اپنے منہ سے بات کی ہوگی نا، جو میری بات تھی مجھے اچھی لگی، میں نے کہہ دی، پتہ اس دن میں کیا کروں گا؟ پروردگار تو تو جانتا ہے، کیا میں اس کے اوپر حجت تھا؟ کیا مجھے تو نے اس کے اوپر حجت بنایا تھا؟ کہا نہیں. تو پھر ہاں یاد رکھیے گا، میری بات یا کوئی بھی عالم ہو،
حتیٰ فقیہ ہو، حتیٰ مجتہد ہو، حتیٰ مرجع ہو، اس کی بات آپ کے اوپر اس وقت تک حجت ہے جب تک وہ قرآن کی آیت اور اہل بیت کی روایت سے بات کرے. جس دن اس نے بھی روایت اہل بیت سے ہٹ کر کوئی بات کی، مولانا ہم کیا کریں، ہم تو آپ لوگوں کے اوپر اپنا دین ٹکا کے بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا ہے ہمارے اوپر اپنا دین ٹکاؤ. مولانا ہم تو آپ کو سنتے ہیں، بسم اللہ سنیں، اچھی بات ہے، ثواب ہے، آئے ثواب ہے، مگر کراس چیک کریں چیزوں کو کہ واقعاً وہ جو مولانا آئے تھے وہ آیت اور روایت سے بات کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. مجلس میں انہوں نے کتنی آیتیں پڑھی، مجلس میں انہوں نے کتنی روایتیں پڑھی، یعنی جو ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، جو اچھا لگ رہا تھا اپنی طرف سے پڑھ پڑھ کے چلے جائے، بیٹا یہ کر لو، بیٹا وہ کر لو، بیٹا یوں کر لو. یہی کرنا ہے تو آپ آ کے پڑھ لیں بھائی. توجہ فرما رہے ہیں، دیکھیے توجہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز کو، رسول کا پروٹوکول دیکھیے گا، اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند مت کرنا. اچھا پروردگار اگر کسی نے کر دی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پروردگار تمہارے سارے کے سارے اعمال کھا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سب کھا جائے گا پروردگار، سب. پروردگار 25 حج کیے تھے، کھا جاؤں گا. صرف رسول کے سامنے اگر آواز بلند کرو گے سب کھا جاؤں گا، یعنی کچھ نہیں دوں گا، سب. یعنی پرچہ ہے نا، اور میں آسان کروں اپنے بچوں کے لیے، پرچہ پھاڑ کے پھینک دوں گا. پروردگار پورا لکھا تھا میں نے، اور آسان دوں. یہ بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، ان کے لیے بات واضح ہوئی. بابا میں نے پورا اچھا پیپر کیا تھا. ارے بیٹا پھر 0 کیوں آ گئے؟ کہا بابا وہ اوپر لکھ دیا تھا مس پاگل ہے. اب جب لکھ دیا اوپر مس پاگل ہے، اس کے بعد وہ چیک کرے گی تمہارا پرچہ. توجہ فرما رہے ہیں. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، اس لیے پورا پرچہ کیا تھا، لیکن اوپر لکھ دیا تھا میں نے کہ سوالات آپ نے وہ پوچھے جو آپ نے بتائے بھی نہیں تھے. استاد نے 0 رکھ دیا، فیل کر دیا. جب بعد میں پوچھا کہ بھائی آپ نے فیل کیوں کیا؟ کہا یہ تم نے کیا لکھا ہے میرے بارے میں؟ میں نے کہا سر آپ خود بتا دیجئے، پورے سال کے اندر آپ نے لی 4 کلاسز ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیپر بھی فزکس کا تھا، مزے کی بات تو یہ. بہرحال سنیے، یعنی کیا کیا؟ پروردگار 20 حج ہے، پروردگار سارے سال کی نماز ہے، سب کچھ ہے. کہا پھاڑ کے پھینک دوں گا تمہارا پرچہ. کیوں؟ جا کے دیکھو قرآن کو پڑھو. ہمیں سب کچھ چاہیے مگر ہمارے رسول کے پروٹوکول کے ساتھ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا. ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال کھا جاؤں گا. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کمال یہ ہے کہ تمہیں آخر تک پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے سارے اعمال چلے گئے. اب آپ مجھے بتائیے، اب رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. دیکھو جو باتیں میرے بارے میں ہیں وہ فاطمہ کے بارے میں بھی ہے. اب اگر کوئی دروازے فاطمہ پر آ کر نہ جلائے دروازہ، دستک بھی نہ دے دروازے کو، صرف زور سے آ کر وہ چیخ کے کہے فاطمہ، سارے اعمال ختم، سب ختم، کچھ نہیں بچا. مولانا وہ دروازہ کہاں جلایا تھا؟ آپ لوگ بولتے جلایا، نہیں جلایا تھا، چھوڑ دو، ہٹا دو. نہیں جلا تھا، چلو دروازہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے، نہیں جلا تھا. یہ روایتیں تو تم نے بھی لکھی نا کہ لکڑیاں لے کر آئے تھے دروازے پر، اور جب فاطمہ نے کہا تھا کہ یہاں پر حسن اور حسین رہتے تو یہ تو کہا تھا نا وَإِن، اگرچہ کہ رہتے ہوں. بس اتنا سا وَإِن، یہ جو ہے نا اگرچہ. ان تحبط اعمالکم، ہم نے تمہارے سارے کے سارے اعمال بیکار کر دیے. توجہ فرما رہے عزیزو. یہ روایت کیا روایت کر رہی ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. من آزاہا. توجہ کیجئے کیا لطیف جملہ ہے.
اور اس من کو یاد رکھیے، اس من کو یاد رکھیے، من آزاہا، جس نے بھی فاطمہ کو اذیت دی، جس نے بھی. یا رسول اللہ اگر آپ کی کوئی بیوی ہو اور فاطمہ کو اذیت دے، من آزاہا، جس نے بھی اذیت دی. جا کے دیکھیے روایت، کائنات کے رسول کی ایک بیوی تھی، شہزادی نے منع کیا تھا ام سلمہ کو، میرے آخری وقت اس کو میرے پاس مت آنے دینا. جا کر دیکھیے روایات. معذرت، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں بہت زیادہ اوپنلی بات نہیں کر سکتا، مگر جا کے دیکھیے. اور اس کے بعد وہ آئیں بھی. ام سلمہ نے روکا، کہا نہیں، مجھے بنت رسول نے منع کی ہے. ایک سوال کروں ام سلمہ سے، توجہ کیجئے گا عزیزوں، ایک سوال کروں ام سلمہ سے. رسول کی بیوی آ رہی ہے، رسول کی بیٹی نے منع کی ہے، تو تم نے بیٹی کی بات کیوں مانی، بیوی کی بات کیوں نہیں مانی؟ بعید نہیں ام سلمہ، یہ فاطمہ تو بضعۃ منی، رسول نے اپنی کسی بیوی کے لیے نہیں کہا کہ یہ مجھ سے، فاطمہ کے لیے کہا یہ مجھ سے. مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. وہ جو فرما رہے من آزاہا، من جس نے بھی اذیت دی، فاطمہ کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی. اچھا دیکھیے، ابھی میں نے بات کہاں سے شروع کی ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ لأن الخلق فتموا عن معرفتها. کائنات کے رسول نے کیا کہا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جا کے مسلمانوں سے پوچھیں، اگر آپ کو سیدھی سیدھی بات ہماری حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یہ بتائیے کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کو کیا کوئی ادراک کر سکتا ہے؟ عزیزو پتہ ہے کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں. دیکھیں اب یہ سامنے کیمرہ لکھا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے اور میری مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے. اب میں کہوں کہ نہیں حضور ریکارڈ نہیں ہو رہی، میرے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں ریکارڈ نہیں ہو رہی، میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ حقیقت جو ہے وہی رہے گی. اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ اہل بیت وہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مانے تو ان کی حقیقت بنے گی. یعنی اگر خلیفہ والوں، سقیفہ والوں کو لوگ خلیفہ نہ مانے تو وہ نہیں بن سکتا. علی کو لوگ مانے یا نہ مانے، علی ہے اور رہے گا. علی کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہے. جو نہیں مانے گا اپنا نقصان خود کرے گا. کسی کے ماننے پر علی کی خلافت نہیں کھڑی ہوئی، کسی کے کہنے پر علی کی خلافت نہیں کھڑی. بہرحال حدیث میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ لأن الخلق فتموا عن معرفتها. ساری مخلوق مل جائے نا فاطمہ زہرا کا ادراک نہیں کر سکتی. اب سنیں، میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. اس حدیث کو آپ سوچیں، کبھی ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے پوچھوں گا کیا نتیجہ نکلے. کائنات کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری وہ روح ہے کہ جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. میں نے ترجمہ کر دیا، مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا. فاطمہ کیا ہے؟ میری روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان. جائیے قرآن سے پوچھئے پروردگار یہ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، اے حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ روح جو ہے امر ربی ہے، تمہارے پروردگار عالم کا ایک امر ہے. کیا ہے روح تمہارے پروردگار عالم کا ایک؟ بولے کیا ترجمہ کروں میں امر کا؟ لغت میں جائیے 8 معنی ہیں امر کے، حمزہ، میم اور رے. کتنے معنی امر کے؟ پہلے تو میں امر کا ترجمہ کیا کروں؟ یعنی پروردگار عالم نے جو اصل روح ہے نا، جو میری اور آپ کی روح ہے، یا قرآن مجید کے اندر بعض روایت کے اعتبار سے وہ کوئی اور روح ہے، پروردگار عالم نے وہ روح بھی میرے اور آپ سے پوشیدہ کر دی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روح کیا ہے. جبکہ توجہ کیجئے گا، میں ابھی آپ سے سوال کروں، یہ بتائیں آپ کی روح کیا ہے؟ آپ کی روح کیا ہے؟ دونوں آنکھیں سالم ہیں، دونوں کان سالم ہیں، دونوں ہاتھ سالم ہیں. روح نہیں ہے تو باڈی کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی.
اس سے زیادہ روح کی معرفت ہے ہمارے پاس؟ ہے آپ میں سے کسی کے پاس بسم اللہ میں نیچے بیٹھتا ہوں آپ اوپر آ جائیں؟ اگر کسی کے پاس ہے میں سیکھوں گا. ہے اس سے زیادہ معرفت؟ نہیں. اپنی روح کی پوری معرفت رسول خدا کہہ رہے فاطمہ میری روح ہے. اللہ اکبر. کیا بیان کروں فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ میری روح ہے، جو دو میری التی بین جنبائی، جو دو میرے پہلوؤں کے درمیان ہے. اب مجھے آپ بتائیے میں فاطمہ زہرا کو کس مقام پر جا کر رکھوں؟ عاجز ہے نا ہم فاطمہ زہرا کی معرفت میں. آئیے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، اگر ایک درود کا سہارا دے دوں. ایک اور روایت. یا سلمان، اے سلمان سنو میری بیٹی کیا ہے. یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئت مواطن. سلمان فاطمہ کی محبت تمہیں 100 مقامات پر کام آئے گی. دھیمے دھیمے جس انداز سے آپ سنتے ہیں اسی انداز سے پڑھ رہا ہوں. کتنے مقامات پر کام آئے گی؟ یاد ہوگا اگر آپ کو، میں نے پہلی مجلس میں ایک روایت پڑھی تھی چھٹے امام کی، وَلَكِنْ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ فِي الْبَرْزَخِ. مجھے خوف ہے تمہارا. کہاں پر خوف ہے؟ برزخ میں. یاد ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے شروع سے ماشاءاللہ بہت سارے چہرے جو پہلے دن سے ساتھ ہیں. مجھے خوف ہے تمہارے اوپر. کہاں پر؟ برزخ میں. کہ برزخ میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا آپ سنیں. اور میں نے وہاں پر بتایا تھا برزخ کیا ہے؟ قبر کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ برزخ ہے. صحیح. اب سنیں روایت. سلمان فاطمہ کی محبت تمہیں 100 مقامات پر کام آئے گی. ایسرہن، ان 100 مقامات میں سے آسان مقامات یہ ہیں. یا رسول اللہ کون سے آسان مقامات ہیں؟ القبر والبرزخ والصراط والمیزان والمحاسبہ. یہ آسان مقامات ہیں کہ جہاں پر تمہیں زہرا کی محبت کام آئے گی. عند المیزان، عند الصراط، عند القبر، عند البرزخ. چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوف ہے. یہ جو میں نے پہلے دن جملہ کہا تھا نا اس کی تشریح آج آ گئی. چھٹے امام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں برزخ میں تو تم پکے گئے. یہ مولوی کہہ سکتا ہے، امام نہیں کہتا کہ برزخ میں تو تم گئے. نہیں چھٹے امام نے کہا مجھے خوف ہے برزخ میں. یعنی کیا مطلب؟ ممکن ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے محبت کے آنے میں تاخیر ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ گئے. اور یہاں پر آج کیا کہہ رہی ہے یہ روایت؟ کیا کہہ رہی ہے؟ سلمان فاطمہ کی محبت تمہیں کتنے مقامات پر کام آئے گی؟ ایسرہن، ویری ایزی، سمپل. جو مقامات ہیں وہ یہ ہیں: قبر، برزخ، صراط، میزان، محاسبہ. اب آپ مجھے بتائیے جب یہ آسان ہے تو مشکل کیا ہے؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہاں پر بھی 100 میں سے کائنات کے رسول نے سلمان کو 7 بتائے. سلمان کو کتنے بتائے؟ باقی 93، باقی 93 کہاں گئے بھائی؟ 100 میں سے 7 نکالیں کتنا بچتا ہے؟ 93. صحیح ہے نا میری کیلکولیشن؟ ٹھیک ہے نا؟ غلط تو نہیں ہے؟ الحمدللہ. باقی 93 کہاں گئے؟ جب محمد نے بتائے نہیں تو میں فاطمہ کی معرفت تک کیسے پہنچوں؟ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. فاطمہ کی محبت کتنے مقامات پر کام آئے گی؟ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیز. اب سنیں ایک روایت آپ کی خدمت میں. آپ لوگ جانتے ہیں میں 5 دن ہو گئے، آج یہ 6واں دن ہے. ہم مسلسل آپ کی خدمت میں روایتیں، احادیث، قرآن کی آیت، اسی سے میں نے آپ کی خدمت میں ساری بات کی. آج ایک حدیث، 2 روایتیں میں نکال کے پڑھ رہا ہوں.
اچھا مجھے اگر آپ کہیں نا میں آپ کو روایت سنا دوں، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، لوگ دیکھا مولانا نے ممبر پہ کتاب، اچھا میں کہتا ہوں واقعاً کتاب کھول کے انسان پڑھ لے بجائے اس کے کہ اپنی باتیں کرے، اہل بیت کی باتیں کرے. مگر میں صرف آپ کے اعتماد کے لیے یہ روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کل کو آپ کے دل میں اتنا اطمینان آئے کہ مولانا نے روایت دیکھ کے پڑھی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ فاطمہ زہرا کیا ہے، ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ قدر فاطمہ زہرا، معرفت فاطمہ زہرا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کا حساب، دیکھیے توجہ کیجیے گا، ایک اگر آپ میں ہم سب مل کر جو مرحومین جنہوں نے اس عزا خانے کو بنایا، جنہوں نے اس عزا خانے کو آباد کیا، ان کی محنتیں کہ جن کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہم یہاں پر بیٹھ کے ذکر فاطمہ سن رہے. اچھا ایک چیز میرے نوجوان دوست بچے احباب یاد رکھیں، دیکھیں بزرگ غلطی کرتے ہیں بعض اوقات، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بزرگوں کا فیصلہ ہی ٹھیک ہو، مگر کیونکہ اب ہم نئی جنریشن ہے نا، ہم تو نہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نیو جنریشن ہے نا، آپ لوگوں کو دل چاہتا ہے کہ کچھ نئی چیز ہو محفل کے اندر. بہت اچھی بات ہے، اے سی لگائیں یہاں پر، آپ کو لگانا ہے بسم اللہ، آپ کو گراؤنڈ بڑا کرنا ہے بسم اللہ، سب چیزیں بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا کا واسطہ آزاداری جیسی چل رہی ہے ویسی چلنے دو. آزاداری کو مت چھیڑو، آزاداری ذکر اہل بیت کے لیے، اس کو ذکر اہل بیت کے ساتھ خاص رہنے دو. اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے مصائب، اہل بیت کی باتیں، اہل بیت کی روایتیں. کوئی اخلاقی بات بھی اگر آپ کو کرنی ہے نا، اہل بیت کی حدیث سے سنو. جیسی آزاداری چل رہی ہے ویسی رہنے دو. باقی آپ کو اے سی لگانا ہے بہت اچھی بات ہے، بینرز لگانے اہل بیت کے نام والے، ادھر ادھر والے نہیں. لگاؤ بسم اللہ، سو بسم اللہ، عزا خانے کو سجاؤ، پھول کے ہار چڑھاؤ، جو کرنا ہے کرو. یاد رکھنا اگر یہ ہے تو نتیجہ ہے. ہاں اس لیے کہ یہ جو ورقہ ہے نا، یہ جو فرش ادا کا ورقہ، یہ جس میں اور آپ بیٹھے ہوئے، یہ جو فرش ادا کا ورقہ ہے نا، اس پر اگر محبت اہل بیت لکھی جائے گی تو ہی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اب سنیے گا قدر شہزادی کی، بہت طویل روایت ہے، میں روایت کو مختصر کر کے صرف آدھی روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فتقول، محشر کا میدان ہے، شہزادی آ گئی، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کا سارا منظر آپ نے سنا ہوا ہے، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، آدم اپنی آنکھوں کو بند کرو، نوح اپنی آنکھوں کو بند کرو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. فتقول، اب شہزادی کہیں گی یا ربی احببت ان یعرف قدری، پروردگار آج فاطمہ چاہتی ہے کہ فاطمہ کی منزلت لوگوں کو پتہ چلے. مانگنے والی کون ہے؟ فاطمہ. منزلت بتانے والا کون ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا اور پھر روایت سننا. یہ تسبیح فاطمہ زہرا ہے نا، ہم بہت سی چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ تسبیح فاطمہ زہرا، پتہ ہے چھٹے امام نے اس کے بارے میں کیا کہا پتہ ہوگا، بچے میرے بیٹھے ہوئے، میں صرف ان کے لیے جلدی سے، اچھا آج مجھے وقت کا پابند نہیں کرنا، میں 5 دن آپ لوگوں کے حساب سے وقت کا پابند رہا ہوں، آج مجھے تھوڑی سی مجال دے دینا، صحیح ہے. یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے، ان کے لیے بیٹا تسبیح ہے نا بی بی فاطمہ زہرا کی، کتنی 34 ٹائمز کیا پڑھتے ہیں، پھر 33 ٹائمز، پھر 33 ٹائمز. بیٹا کبھی اس کو چھوٹا مت سمجھنا. چھٹے امام کی حدیث جا کے دیکھنا، اِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فاطمۃ الزہرا کما نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاۃ، ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ اس طرح سے سکھاتے ہیں جس طرح سے انہیں نماز سکھاتے ہیں. تسبیح کو کبھی حقیر مت سمجھنا. پتہ چھٹے امام نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ میرے بچوں میرے ساتھ رہو، سنو میری بات. پتہ چھٹے امام نے، چھٹے امام کا نام ہے، کیا نام ہے چھٹے امام کا؟ 6th امام. سلامت رہو بیٹا، خدا تمہارے والدین کو جنت عطا کرے. توجہ کیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. درود پڑھ دیجئے محمد. ٹھیک ہے. پتہ ہے کیا کہا؟
دیکھیے عظمت بتائیں کر فاطمہ اپنے شوہر سے پہلی مرتبہ گئی تھی گھر سے، شوہر کے گھر سے پہلی مرتبہ گئی تھی اپنے باپ سے کچھ مانگنے. مانگنے والی کون؟ فاطمہ زہرا. دینے والے کون؟ یعنی دونوں وہ ہستی ہیں. یہ آپ کے کنٹینر آتے ہیں نا جس سمندر کے ذریعے سے، ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری. مولانا ہم تھوڑی فاطمہ کا صدقہ کھاتے ہیں. ارے تمہارے کنٹینر اسی سمندر پہ آتے ہیں کہ جہاں پر فاطمہ زہرا کی مرضی سے خلق ہوئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہ تم نے نعرہ لگایا صحیح ہے اور جواب دیا نا سب نے، اس کا ثواب اپنے والد کو ہدیہ کرو. ٹھیک ہے، توجہ کیجئے گا. کیا کہا کہ دیکھو کون آیا ہے مانگنے والے. چھٹا امام کہہ رہے کہ سمندر، دنیا، آسمان، چاند، ستارے سب پروردگار عالم نے جس کے صدقے میں بنائے، وہ بیٹی مانگنے جا رہی ہے. اور وہ کہ جس کے پاس پوری کائنات کا اختیار ہے وہ دینے والا ہے. اب یہ بتاؤ جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی پہلی مرتبہ مانگنے کے لیے آئے تم کیا دو گے؟ کیا دو گے؟ آپ کہیں گے مولانا یوں پوچھے کیا نہیں دیں گے. کائنات کے رسول نے اس وقت فاطمہ کو تسبیح دی ہے. میں کہہ رہا ہوں منزلت فاطمہ زہرا چھوڑ دیجئے، تسبیح کا ادراک نہیں کر سکتے. میری مائیں، بہنیں، بچے دیکھیے گا. اچھا یہ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. اصل روایت یہ ہے تسبیح کی کہ جب تم رات کو بستر پہ لیٹو نا سونے کے لیے، تسبیح پڑھ کے سو، صبح ایسے اٹھو گے کہ جیسے تم نے کل کوئی کام ہی نہیں کیا تھا. اصل روایت یہ ہے. پھر اس کے بعد ائمہ علیہ السلام نے تسبیح فاطمہ زہرا کو نماز کے ساتھ ساتھ جگا دی. اب آپ سن لیجئے روایت. بہرحال اس سے زیادہ آپ کو میں یہاں پر روکوں گا نہیں، ورنہ تسبیح پر ایک اور بات میرے ذہن میں تھی. اس کے بعد آپ کہیں گے مولانا بات کہیں سے شروع کرتے ہیں پہنچ کہیں پر جاتے ہیں، مگر کیا کروں ذہن میں اتنی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہے. ذکر ہی ایسا ہے کہ ان کے فضیلت کا ایک نقطہ نکالو 2 نقطے خود آتے ہیں. ہاں، اور وہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ فضیلت بنانا بھی چاہتے ہیں تو ٹک ٹاک بن جاتا ہے. توجہ کیجیے. یا ربی احببت ان یعرف قدری مثل هذا اليوم، میں چاہتی ہوں آج تو میری قدر بتا. فیقول اللہ یا بنت حبیبی یا بنت حبیبی، تو خدا کہے گا اے میرے حبیب کی بیٹی، ارجعی، جنت کے دروازے سے پلٹ، فانظری من کان فی قلبہ حبا لکی، اور جا کے دیکھ فاطمہ زہرا، جا کے دیکھو کہ جس کے بھی دل میں تمہاری محبت ہو، جس کے دل میں تمہاری محبت ہو، او لأحد من ذریتک، یا تمہاری ذریت میں سے کسی بھی ایک کی محبت ہو، خذی بیدہ فادخلیہ الجنہ، جا کے اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے جنت میں لے جا. ٹھیک ہے. اب سنیں روایت، اس کے بعد مزے کی روایت ہے. صلی اللہ علیہ یا فاطمہ. قال ابو جعفر علیہ السلام واللہ یا جابر، چھٹے امام، پانچویں امام کہتے ہیں اے جابر، جابر جوفی کہا کہ اے جابر خدا کی قسم، دیکھیں امام خدا کی قسم کھا رہے ہیں، انہا ذالک اليوم لتلقتت شیعتہا ومحبیہا کما یتلقت الطیر الحب الجید من الحب الردی. پرندہ آپ نے دیکھا، پرندہ دانہ چنتا ہے، ایک دانہ اٹھاتا ہے پھینک دیتا ہے، دوسرا دانہ اٹھاتا ہے کھا لیتا ہے. کہا اس دن فاطمہ ایسے لوگوں کو چنے گی جس طریقے سے پرندہ اپنے دانوں کو چنتا ہے. ایک مرحلہ ہو گیا. اب سارے شیعہ شہزادی کے پیچھے پیچھے کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں. فَإِذَا صَارَ شِيعَتُهَا مَعَهَا، جب فاطمہ زہرا کے شیعہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہو جائیں گے، اب سب ساتھ جا رہے ہیں جنت کی طرف، آگے بڑھ رہے ہیں. عند باب الجنہ، جب یہ شیعہ باب جنت پہ پہنچیں گے
یلقی اللہ فی قلوبہم ان یلتفتوا، تو پروردگار ان کے دل میں ڈالے گا کہ تم بھی رکو. خود خدا ان شیعوں کے دل میں کیا ڈالے گا؟ تم بھی رکو. ذرا پیچھے کی طرف دیکھو، یہ سارے کے سارے شیعہ رکیں گے اور اب جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کے پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. فَإِذَا الْتَفَتُوا يَقُولُ اللَّهُ، جب یہ سارے کے سارے پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو اب پروردگار ان سے کہے گا یا احبائی ما التفاتکم، اے میرے چاہنے والوں. یہ سب کس کے چاہنے والے تھے؟ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے چاہنے والوں. اے میرے چاہنے والوں، ما التفاتکم، تم کیوں آ کے رک گئے جنت کے دروازے پر؟ وقد شفعت فیکم فاطمہ بنت حبیبی، جبکہ میں نے جناب زہرا کی شفاعت کو قبول کر لیا، اب تم کیوں آ کے رک گئے؟ فیقولون، تو اب یہ شیعہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ربی، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی قدر معلوم ہو کہ ہماری حیثیت تیری نگاہ میں کیا ہے. اب سننا عزیزو، بس روایت کے چند جملے آپ لوگوں کو میں نے زحمت دی، اس کے بعد ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں. فَيَقُولُ اللَّهُ يَا أَحِبَّائِي، اے میرے چاہنے والوں پلٹو، ارجعوا، تم سب کے سب پلٹو. فَانظُرُوا مَنْ أَحَبَّكُمْ لِحُبِّ فاطمہ، دیکھو کسی نے فاطمہ کی محبت میں تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے؟ سب کے سب پلٹو، جاؤ دیکھو کسی نے فاطمہ کی محبت میں تمہارے ساتھ نیکی کی ہے. انظروا، کتنے دن مجلس ہوئی؟ 6 دن. نیاز ملی نا آپ کو؟ کسی نہ کسی نے کی. کس کی محبت میں کی؟ توجہ کیجئے گا. انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، کوئی ایسا ہے کہ جس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو؟ مولانا نیاز بہت ہو گئی ہے، فنکشنز بہت ہو گئے تو یاد نہیں آیا، نیاز بہت ہو گئی ہے تو یاد آ گیا. توجہ فرما رہے ہو؟ مشکل ہے. آر ایم ڈی کے 4 پیکٹ کھا گئے، نیاز زیادہ ہو گئی. اے بھائی پورے مہینے میں تم $250 کی آر ایم ڈی کھا گئے، تب خیال نہیں آیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہماری ذہنیت ہے. ہم اہل بیت کو ہے نا اتنی بھی وقت نہیں دیتے. نیاز کم کر دو، نیاز کو نہیں، خواہشوں کو کم کرو. دیکھو کوئی ہے جو جس سے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو؟ من اطعمکم فی حب فاطمہ. اس کے بعد انظروا من کساکم لحب فاطمہ، دیکھو جس نے کوئی ایسا ہے کہ جس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس پہنایا ہو؟ اللہ اکبر. ایسے کو ڈھونڈو جا کے. انظروا، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سبیل لگانے والے جو میرے بھائی باہر کھڑے ہوتے ہیں. انظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، دیکھو کسی نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا ہو. ایک گھونٹ کسی نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں پانی پلایا ہو. جاؤ جا کے دیکھو کوئی ایسا ہے کہ جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت نہ کی ہو. کوئی بھی ایسا ہے اسے لو اور میری جنت میں چلے جاؤ، یہ ہے تمہارا مقام. یہ کس کا مقام ہے؟ فاطمہ کے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ ایک روایت. دوسری روایت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میرے بچے، میرے دوست، میرے احباب، میرے بزرگ تو فقط میری تائید کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پر کہ واقعا میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، مگر جو میرے دوست بیٹھے، میرے ہم عمر بیٹھے ہیں، خصوصاً میرے بچے بیٹھے، روایت سننا کیا ہے. روایت یہ ہے کہ جب آئیں گی نا شہزادی تو شہزادی کے ہاتھ میں، اچھا میں منزل مصائب پر نہیں ہوں، تھوڑا سا رکنا، جو لباس ہوگا وہ ہوگا وہ لباس کہ جو مولا حسین نے وقت شہادت پہنا ہوگا.
وہ کرتا شہزادی کے ہاتھ میں ہوگا۔ روایت کا جملہ سننا کیا ہے، جب شہزادی کہیں گی نا پروردگار، اچھا اس دن توجہ کیجیے، اس دن روایت کا جملہ یہ کہ شہزادی یہ نہیں کہے گی یا رحمان، یہ نہیں کہے گی، یا رحیم یہ نہیں کہے گی، اس دن شہزادی کہے گی یا جبار۔ کیا کہے گی؟ جبار۔ آپ کو پتہ ہے جابر، جبار، جبار کیوں کہتے پروردگار عالم کو؟ کہ تمام جابروں کے بھرم کو توڑنے والا، جتنے ظالم ہیں نا ان کے بھرم کو توڑنے والا۔ توجہ کیجئے عزیزوں، شہزادی نے یا رحمان نہیں کہا، جب حسین کے قاتل کی باری آئے نا یا زہرا کے قاتل کی باری آئے نا تو ساری رحمانیت پیچھے، جبابرت آگے۔ یا جبار احکم بیننا، آج تو فیصلہ کر میرے درمیان اور میرے بیٹے حسین کے قاتل کے درمیان۔ پتہ ہے پروردگار کیا کہے گا؟ فاطمہ میں آج تجھے یہ مقام دیتا ہوں، جس کسی نے بھی من یاد رکھنا، میں اس کو کھولوں گا نہیں بہت زیادہ، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو روایت ہضم ہی نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں تک بات جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے کھانے کے بعد ہاجمولہ ہوتی ہے نا، ایسے عقیدے کی بھی ہاجمولہ ہونی چاہیے تاکہ عقیدہ صحیح سے اترے۔ توجہ کیجیے، کیا کہے گا پروردگار؟ جس کسی نے بھی تیرے بیٹے حسین کے اوپر ایک قطرہ آنسو بہایا ہے اسے لے اپنے ساتھ جنت میں چلی جا۔ ایک آنسو کا قطرہ، جا کر دیکھیے کامل الزیارات کے اندر کتنی روایات ہیں، کتنی روایات کہ یہ ایک آنسو کا قطرہ کیا کر سکتا ہے، اس ایک آنسو کے قطرے کی کیا قیمت ہے، یہ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے۔ آپ پتہ نہیں قبول کریں گے نہیں کریں گے، واللہ حسین ابن علی کی معرفت، یہ جو زائرین جاتے ہیں نا، کامل الزیارت میں روایت ہے، پسینہ گرتا ہے نا، پسینہ، پروردگار عالم زائر امام حسین کے پسینے کے قطرے سے فرشتوں کو خلق کرتا ہے۔ کس کو خلق کرتا ہے؟ اس کا کام پتہ ہے کیا؟ ان فرشتوں کا، ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے رہنا، قیامت تک استغفار تم کرنا، ثواب اس کو دوں گا۔ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں چیزیں بہت ساری ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں ان چیزوں کا ذکر کروں، مگر بس اختصار کے ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ میر انیس کے ایک کلام کے اوپر اپنی مجلس کے اختتام تک جاؤں۔ دیکھیں میں نے جس طرح سے آپ سے کہا نا کہ جب کبھی خطیب کو سنیں، ذاکر کو سنیں، تو یہ دیکھیں کہ آیتوں پر مبنی بات کر رہا ہے، حدیث اور روایت پر مبنی بات کر رہا ہے۔ توجہ، ٹھیک ہے؟ کم سے کم اتنا دیکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کروں، ممکن ہے کہ شاید وہ حدیث کے ذریعے سے بھی انٹرپریٹ کر کے اپنی بات کو ثابت کر رہا ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا ممکن ہے کوئی حدیث کی تو تشریح بھی آپ ہی کریں گے نا، ممکن ہے وہ یہ کر سکتا ہے، مگر کتنی مرتبہ کرے گا؟ کہیں نہ کہیں وہ حدیث آپ کے کان میں واپس ٹکرائے گی، جو صحیح مطلب ہوگا وہ آپ تک پہنچے گا۔ اسی طرح سے اگر کبھی آپ یہ سنیں نا کہ بھائی بڑا شاعر ہے، تو کبھی میر انیس کو غلطی سے پڑھ دیں، دیکھیں اس کے شعر کا وزن میر انیس کے شعر کے وزن کے برابر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہاں ممکن ہے کوئی لے کر آ جائے آپ کو کہے ارے یہ بہت بڑے شاعر ہیں، شاعر ہیں، دیکھیں میر انیس کے جیسا کلام لکھتا ہے۔ سنیں اب جب میر انیس فاطمہ زہرا کی مدحت رقم کر رہے ہیں، کہاں پر رکھی، کیا فرماتے ہیں؟ مہر سپر عز و شرافت ہے فاطمہ۔ مہر کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ سپر کہتے ہیں آسمان کو، یہ آسمان جو ہمیں یہاں سے نظر آتا ہے نا، اس کے اوپر سورج ہمیں نظر آتا ہے۔ مہر سپر عز و شرافت ہے فاطمہ، شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ۔ کیا مطلب شرح کتاب عصمت و عفت؟ عصمت آپ کو پتہ ہے معصوم ہونا، عفت پاک دامنی، صحیح ہے؟ دیکھو یہ مت کہو کہ فاطمہ معصوم ہے،
کتاب عصمت کی ابتدا فاطمہ سے ہے. یعنی فقط فاطمہ معصوم نہیں ہے، فاطمہ کے بطن سے اگر 11 آ جائے تو وہ بھی معصوم. شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ، مفتاح ہے. ابھی روایت پڑھی نا میں نے آپ کی خدمت میں، شیعہ کس طریقے سے جائیں گے. مفتاح ہے باب گلشن جنت ہے فاطمہ. مفتاح یعنی چابی، چابی. مفتاح ہے باب گلشن جنت ہے فاطمہ، نور خدا و آیہ رحمت ہے فاطمہ. ٹھیک ہے، اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے، مریم کا فخر ہے. یعنی جب فاطمہ کی بات ہو نا، توجہ کرنا میر انیس کیا کہہ رہے ہیں، جب فاطمہ کی بات ہو تو حوا اور مریم کی بات مت کرنا. پتہ ہے کون ہے حوا اور مریم؟ کہ جب فاطمہ کی ولادت کے وقت خدیجہ کو ان کی سہیلیوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے، اس وقت فاطمہ کی دائی بن کر جو خاتون آئی ہے نا، اس میں سے ایک حوا ہے اور ایک مریم. یعنی حوا اور مریم جتنی بھی بلند ہو، مقام کیا ہے؟ فاطمہ کی دائی. توجہ فرما رہے؟ اب آپ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ زہرا کو کیا خدا نے دیا رتبہ جلیل. دیکھیے گا تھوڑا سا ساتھ رہیے. زہرا کو کیا خدا نے دیا رتبہ جلیل، خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل. یعنی ایک ایک مصرع میر انیس کا روایتوں پر مبنی ہے. یہ پتہ ہے یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ سلمان آئے. جناب سلمان ایک ایسے شخص تھے جو شہزادی کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، شہزادی دلجوئی کرتی تھی. جناب سلمان کا مقام ہے. جناب سلمان ایک دن گھر میں داخل ہوئے، شہزادی سو گئی ہے مگر چکی چل رہی ہے اور جھولا جھول رہا ہے. آئے مولا کے پاس، کہا یا علی، فاطمہ تو سو رہی ہے مگر چکی چل بھی رہی ہے اور جھولا جھول بھی رہا ہے، اور مجھے لوری کی آواز آ رہی ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون دے رہا ہے. کہا سلمان یہ فاطمہ ہے، فاطمہ. جبرائیل ایک ہاتھ سے چکی چلا رہا ہے، زبان سے حسین کو لوری دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے حسین کو جھولا دے رہا ہے. زہرا کو کیا خدا نے دیا رتبہ جلیل، خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل، اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل. پھر روایت دیکھیں، اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل. یعنی فاطمہ زہرا کی کوئی برابری، کل حدیث پڑھی تھی نا میں نے، اگر علی فاطمہ سے شادی نہ کرتے تو آدم فاطمہ کے برابری پر نہیں آ سکتے تھے، نو نہیں آ سکتے تھے. ہر مصرع دیکھیے گا، اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل، جس کی ابھی پچھلی روایت گزری ہے، آج بھی گزری ہے، پہلے بھی گزری ہے، اس سے پہلے بھی گزری ہے، تینوں دن گزری ہے. روایتوں کا خلاصہ آپ کے ذہن میں، جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل. فاطمہ کی کفالت میں اپنے آپ کو دے دو، خدا خود تمہیں چلائے گا. جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل ہے. فوق اس کا مرتبہ مہر و ماہ پر، مہر کہتے ہیں سورج کو، ماہ کہتے ہیں چاند کو، ہے فوق اس کا مرتبہ مہر و ماہ پر. میر انیس کتنا بلند ہے بتائیے آپ. کہا کہ لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ پر. عرش الہ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ فاطمہ. اب آئیے یہ حاصل کلام شعر جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی، اس کے بعد ایک یہ دو مصرے جو ہیں، یہ جو دو بندے، یہ حاصل ہے اللہ ہر فاطمہ کی بزرگی زہ شرف. کیا بیان کروں میں فاطمہ کی بزرگی؟ اب عرش الہ تو آ گیا نا، عرش الہ سے اوپر میں کیا بیان کروں؟ دیکھیے یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے. شعر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، جب میں نے پہلا مصرع کہا نا تو ضروری ہے کہ دوسرا مصرع اس سے وزنی ہو، جب دوسرا کہا تو ضروری ہے تیسرا مصرع اس سے وزنی ہو، ورنہ مزہ خراب ہو جاتا ہے شعر کا. اسی طریقے سے جب میں نے پہلا بند کہا تو دوسرا بند اس سے وزنی ہو، دوسرا بند کہا تو تیسرا بند اس سے زیادہ وزنی ہو. یہ شاعری کا ایک کمال ہے. کبھی بیٹھیں گے اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اب آپ توجہ کیجئے، میر انیس عرش الہ پر تو لے گئے نا، اب عرش الہ کے بعد کہاں لے کر جائے فاطمہ کو؟ سنیے اب آپ، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف. فاطمہ کی بزرگی بلندی کیا میں بیان کروں. بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف،
یعنی جتنے پچھلے رسول تھے ان سب کا فخر. بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف, شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف. یہ عرش الہ کے بعد ہو رہی ہے یہ باتیں, عرش الہی کے بعد شوہر ملا امیر نجف اور شہ نجف. اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف, اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف. دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے, مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. مشکل کشا کے بیٹے بھی, مشکل کشا کے بیٹے بھی. اب سنیں اب کیا لکھوں. یعنی اب تک میر انیس سوچ رہے ہیں کہ بھائی اب میں اس کے بعد لکھوں تو کیا لکھوں. اب سنیے گا, یہ ہے نا مولانا وہ فضائل فاطمہ کے پڑھ رہے تھے, کسی کا نام ڈال دیا ہے نہیں ہے. فاطمہ کی محفل ہے, فاطمہ کے فضائل پڑھو, فاطمہ کی محفل ہے, فاطمہ کے مصائب پڑھو, ادھر ادھر مت جاؤ. سننا اب آپ ساتھ رہیں, تھوڑا سا میرا ساتھ دیں آپ لوگ, سنیں. وہ کیا اب میر انیس کہاں پر جا کے بات کریں. ہو گیا نا, منزل طے ہو گئی, مشکل کشا کے بیٹے بھی. اب سنیں. ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام, ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. بات آئی نا کوثر کی, سنو گے ایک فضیلت. میں کہتا ہوں کافر تھے تو اچھے تھے, مسلمان ہوئے تو بدل گئے. مولانا یہ کیا بات کریں. ہاں سورہ کوثر جب نازل ہوئی تھی, تھوڑا سا میرا ساتھ دینا. سورہ کوثر جب نازل ہوئی تھی تو اس سے پہلے کسی نے کیا اعتراض کیا تھا, کہا یہ ابتر ہے, اس کے بچے تو مر جاتے ہیں, یہی کہا تھا نا. اچھا کیوں کہا تھا بھائی بچے مر جاتے تو مر جاتے ہیں, کیا ہو گیا اس میں. نہیں, اس کی ایک خاص غرض تھی, تھوڑا ساتھ رہنا, تھوڑا سا ساتھ رہنا. اس کی ایک خاص غرض تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا دین ختم ہو جائے گا. کیوں اس کا دین ختم ہو جائے گا؟ کہا اس لیے کہ اس کی اولاد مر جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب کافر بھی جانتے تھے کہ دین اولاد سے چلتا ہے, اصحاب سے نہیں چلتا. بھائی کافر تھے تو جانتے تھے کہ دین اولاد سے چلتا ہے, مسلمان ہوئے تو شکیفہ بنا لی. سنے اے ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام, کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. یہاں پر صرف صلی علی محمد, صلی علی علی, صلی علی فاطمہ کی بات ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہوگی. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اے کلک کلم, اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام. توجہ اب سنیے گا کیا کہا اس کے بعد. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں, تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کرو. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں, پھر فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کر. جا کے آپ دیکھیے گا کبھی کتابوں میں جا کے, قرآن کی آیتوں میں جا کے کہ مریم کی عفت کیا ہے. کاغذ پہ پہلے سورہ. میر انیس کی بلندی درجات کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے محمد و محمد. بس عزیزو حق نہیں ادا ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو, اور ہو بھی نہیں سکتا. مگر
جڑیں ان ہستیوں سے، جتنا جڑ سکتے ہیں نا جڑیں، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. بس عزیزوں، کہ وہ مقام عصمت پر، مقام طہارت پر، میں کیا مقام طہارت کہوں؟ میر انیس کہہ رہے کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں. سن لی نا فضیلت. اب مجھے بتاؤ، صرف اس ایک جملے کے کیا مصائب ادا ہو سکتے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ کہ جس کا یہ مقام ہو اس کے منہ پر تماچا لگے، ماں ہے نا، ماں معاشرے میں، ماں آئی سی یو میں بھی ہوتی ہے نا، اپنے بچوں کی خاطر جینے کی دعا کرتی ہے. پتہ ہے فاطمہ کیا دعا کرتی تھی؟ اللہم عجل وفاتی، پروردگار میری موت کو قریب کر دے، میں جینا نہیں چاہتی، میری موت کو قریب کر دے. وصیت مکمل ہوئی. علی ابن ابی طالب مسجد میں، حسن اور حسین مسجد میں آئے. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اسماء دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے نا سمجھنا فاطمہ زندہ ہے. تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے نا سمجھنا کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. اسماء بیٹھی بھی دعا کر رہی ہے، اے خدا تسبیح کی آواز آنا بند نہ ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. آواز جیسے ہی رکی نا اسماء کا دل ڈہل گیا. الا للہ. ادھر سے حسنین آئے، اب کرے تو کیا کرے؟ اے بچوں ذرا آؤ تمہارے ہاتھ منہ دھلا کر کھانا کھلا دوں. اسماء کیا کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اسماء کیا کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اسماء نے ایک مرتبہ کہا انا للہ. سنو گے جملہ حسین کی غربت کا. ایک مرتبہ حسین ماں کے قریب گئے، جا کے کہتے کلمنی یا اماں قبل ان ینصدع قلبی، ماں اپنے حسین سے باتیں کر اس سے پہلے کہ حسین کا دل بند ہو جائے. ماں مجھ سے باتیں کر، ماں مجھ سے باتیں کر ماں. کوئی جواب نہیں آیا. اسماء نے دونوں بچوں کو گلے لگایا، کہا جاؤ اپنے بابا کو جا کے خبر دو. سننا روایت رونے والوں، علی وہ جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا، علی وہ جس کے پیروں میں تیر لگا تھا نا، حسن نے ہاتھوں سے کھینچ لیا تھا. جانتے ہو نا علی کی شجاعت. جیسے ہی دونوں بچے گئے نا کہا بابا ماں دنیا سے چلی گئی. علی منہ کے بل زمین پر بچوں کو سنبھالا، گھر میں تشریف لائے. اللہ کرے، نہیں میں جملہ بدل دوں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا غریب باپ ہو جو بچوں کے منہ پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا ہو ماں کو مت رونا. علی بچوں کے منہ پر ہاتھ رکھتے تھے، بیٹا زینب آہستہ، بیٹا حسین آہستہ. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ نے کہا تھا میت کو رات میں دفن کرنا، ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے. بچوں مت رو. بیٹی زینب آہستہ، بیٹا حسین آہستہ. سب کو خاموش کرا رہے تھے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ٹھیک ہے خاموش کروایا، مگر آپ نے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے خاموش کرایا ہوگا نا. مولا کاش آپ شام میں بھی آ جاتے. ایک بچی جب روتی تھی نا اجرکم علی الزہرا، رو لیے آپ، ہو گئی مجلس تمام.
بچوں آہستہ، بچوں رونا مت. اچھا اب جب یہ سب باتیں ہوئی نا، اب دے رہے ہیں شہزادی کو غسل. غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ مار کر گریا کی. زینب آگے بڑھی، کہا بابا ابھی تک تو سب کو خاموش کر. کہ بیٹی زینب تیری ماں کی پسلیاں. اجرکم علی الزہرا. جنازہ تیار ہوا. بس عزیزوں میں نے تمام کیا، اس سے زیادہ مصائب مجھے معاف کرنا، اگر میں نے حق ادا نہیں کیا مجھے معاف کرنا. ایک مرتبہ کہا حسین بیٹا آگے بڑھو، نہیں آگے بڑھتے. بیٹا حسن آگے بڑھو، حسن آگے بڑھے، ماں سے رخصت لیا. زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے. بیٹا حسین آگے بڑھو. کہا بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. ادھر بندے کا بل ٹوٹے، الیہ الیہ یا بلیہ. جیسے ہی ماں کے قریب آئے، ارباب ازا سنو ایک روایت سنو. ارباب مقاتل بیان کرتے حسین آگے تو بڑھے، ماں کے گلے تو لگے، مگر کم ہوا آج تو نے بلایا، تیرا حسین آیا. جب حسین بلائے وعدہ کر تو بھی آئے گی. جب شیور حسین کی پشت پہ بیٹھا، حسین کا گلا کاٹ رہا تھا. ایک مرتبہ حسین، اے شیب میری پشت سے ہٹ جا، میری ماں